से जो बेगाना हो वो अपना हो नहीं सकता। इस उसूल को लेकर चलो मेरे अजीजों, आज की जमाने में जरूरत है। अपने बच्चों को इश्क़ रसूल इतना सिखाओ। السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ آج ہم ایک نوجوان عالم دین کا ذکر خیر کر رہے ہیں جنہیں دنیا مفتی سلمان احمد قادری الازہری کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ مفتی سلمان کا اصل نام سلمان احمد اور والد کا نام مولانا محمد بن حسن اور والدہ کا نام عائشہ ہے۔ مفتی سلمان صاحب کا آبائی وطن کاٹیاڑی کیرلا ہے۔ آپ کے والد صاحب تکمیل تعلیم کے بعد طرز تشریف لائے اور وہیں دینی خدمات انجام دینے لگے اور اس کے بعد وہیں رہ گئے۔ آپ کا خاندان بھی یہیں بس گیا۔ مفتی سلمان ان دنوں ممبئی میں دینی خدمات اور تحفظ نامور سے رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں سرگرم عمل ہیں۔ مفتی سلمان صاحب کی ولادت 8 ربیع الاول 1406 ہجری بمطابق 21 دسمبر 1985 کو بروز جمعرات مولانا محمد بن حسن صاحب کے گھر ہوئی۔ ابتدائی تعلیم آپ نے اپنے والد ماجد سے حاصل کی اور 12 سال کی عمر میں آپ کی ذہانت، لگن، محنت اور ہوشیاری دیکھ کر والد صاحب نے فیصلہ کیا کہ بچے کو حافظ قرآن اور بہترین عالم دین بنائیں۔ اسی دوران آپ کے بڑے بھائی مولانا مفتی محمد زبیر صاحب، جو کہ اس وقت الجامعۃ الاشرفیہ میں اپنی تعلیم کے آخری مراحل میں تھے، ان کے ہمراہ مفتی سلمان صاحب کو بھی الجامعۃ الاشرفیہ بھیج دیا گیا۔ آپ کو تعلیم کے لیے بھیجتے وقت آپ کے والد نے خصوصی نصیحتیں فرمائیں اور ایک تاریخی جملہ بھی ارشاد فرمایا جو آج بالکل سچ ثابت ہوا۔ آپ نے فرمایا، بیٹا میں نے تجھے اللہ کے حوالے اللہ کے لیے وقف کر دیا۔ گھر کی طرف بالکل خیال نہ کرنا، اور ہم نہ تمہیں دنیا کمانے اور ہمیں پالنے کے لیے بھیج رہے ہیں، بلکہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور ہمارے لیے آخرت کا توشہ سمجھ کر تمہیں ہم الجامعۃ الاشرفیہ بھیج رہے ہیں۔ مفتی سلمان صاحب کی پہلی درسگاہ الجامعۃ الاشرفیہ ہے، جہاں پر آپ نے ابتدا میں حافظ شبیر صاحب کے پاس 6 پارے حفظ کیے، پھر حضرت حافظ ہاشمی صاحب کے پاس صرف 1.5 سال کی مدت میں حفظ قرآن کریم مکمل فرمایا اور الجامعۃ الاشرفیہ میں پہلی پوزیشن حاصل کرتے ہوئے پہلے نمبر پر حفظ قرآن کی سند و دستار حاصل کی۔ اکابر علماء مفتیان کرام نے آپ کے سر پر امامہ شریف باندھا، یہ سن 2000 کی بات ہے۔ اس کے بعد آپ درس نظامی کی تعلیم کے لیے آپ کے اپنے بڑے بھائی مفتی محمد زبیر احمد صاحب کے ساتھ ممبئی چلے آئے، جہاں مفتی محمد زبیر صاحب الجامعۃ الغوثیہ میں پڑھا رہے تھے۔ 7 سال تک مختلف اساتذہ سے آپ نے شرف تلمذ حاصل کیا اور بڑی محنت اور جان فشانی کے ساتھ تعلیم حاصل کرتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خاندانی طور پر نجابت اور ذہانت عطا کی تھی، یہاں پر بھی آپ ہر سال اول پوزیشن حاصل کرتے رہے، جبکہ آخری سال پوری جامعہ میں آپ اول پوزیشن حاصل کی اور تمام کتب متداولہ میں آپ نے بہترین صلاحیت حاصل کی۔ عربی زبان میں شروع سے ہی دلچسپی رہی، لہذا نحو، صرف، فقہ، اصول فقہ، حدیث، اصول حدیث، تفسیر، بلاغت، معانی، منطق، فلسفہ میں آپ کو مہارت حاصل ہے۔ 2007 کے اوائل میں سنی دعوت اسلامی کے سالانہ اجتماع میں، جو کہ آزاد میدان میں منعقد ہوتا ہے، وہاں حضرت مفتی شبیر حسن رحمہ اللہ علیہ سے ختم بخاری شریف کا شرف حاصل کیا اور اسی اجتماع میں علماء و مشائخ کے مبارک ہاتھوں سے دستار فضیلت سے نوازے گئے اور سند فضیلت سے سرفراز ہوئے، اور آپ کے اکثر ساتھی یہیں پر تعلیم موقوف کر کے کسب معاش میں مصروف ہو گئے، مگر آپ کی علمی پیاس ابھی نہیں بجھی تھی۔ آپ نے والد گرامی کے حکم پر افتاء کی تکمیل کے لیے افتاء کورس پڑھنے کے لیے بریلی شریف تشریف لے گئے۔ وہاں پر آپ نے اپنے پیر و مرشد حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ کی بارگاہ میں رہ کر مشق افتاء کی۔ 2007 کے آخر میں جامعۃ الازہر سے آپ کے لیے سلیکشن لیٹر آیا اور آپ نے سفر کی تیاری شروع کی۔ نومبر کی آخری جمعرات تھی جب جامعۃ الرضا کے سب سے پہلے فارغ مفتی
جامعۃ الازہر کے لیے روانہ ہو رہے تھے۔ اس موقع پر حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ نے آپ کو خوب دعاؤں سے نوازا اور انعامات اور تحائف عطا فرمائے۔ جامعہ ازہر میں مفتی سلمان کلیات الدعوت الاسلامیہ میں داخلہ لیا اور اس کلیہ میں تفسیر، تفسیر، حدیث، اصول حدیث، فقہ، اصول فقہ کے ساتھ خاص طور پر تقابل ادیان کی تعلیم دی جاتی ہے، جس میں دنیا کے تقریباً بڑے بڑے مذاہب کو مکمل تحقیق اور ریسرچ کے بعد پڑھایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے علوم پڑھائے جاتے ہیں۔ الحمدللہ یہاں بھی مفتی صاحب نے اعلیٰ درجے میں کامیابی حاصل کی۔ مفتی صاحب مکمل 4 سال جامعہ ازہر میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد ایک عظیم اسلامی اسکالر بن کر ہندوستان تشریف لائے، اور شروع کے دنوں میں آپ نے والد گرامی کے حکم پر ہبلی شہر میں سرکار مفتی اعظم ہند اور علامہ مشتاق احمد نظامی کے قائم کیے ہوئے ادارے دارالعلوم غوثیہ میں بحیثیت مدرس مقرر ہوئے، اور ہاشمی مسجد قولپیٹ میں امامت و خطابت کے فرائض بھی انجام دینے لگے۔ بڑے شوق و ذوق کے ساتھ بچوں کو تعلیم سے نوازا۔ 1 سال کے بعد ہبلی شہر کے مضافات میں واقع ایک سنی ادارہ الجامعۃ القادریہ نوریہ میں بحیثیت صدر مدرس آپ کا تقرر عمل میں آیا۔ یہاں بھی آپ نے لگ بھگ 2 سال تک بڑی محنت اور لگن سے بچوں کو تعلیم اور جان فشانی کے ساتھ تعلیم و تربیت سے نوازا، مگر ایک سڑک حادثے میں جامعہ نوریہ قادریہ کے 6 بچے شہید ہو گئے، اور یوں آپ کے لیے حالات ناسازگار رہے۔ اس کے بعد حالات صحیح نہ ہونے کی بنیاد پر شہر ہبلی کی مشہور ہاشمی جامعہ مسجد میں آپ نے امامت و خطابت کے فرائض انجام دینے لگے۔ ساتھ ہی کچھ طلباء کو لے کر ایک ادارہ بنام جامعہ ریاض الجنہ کا قیام کیا۔ تقریباً 5 سال آپ نے شہر ہبلی میں خدمات انجام دی، اور ہبلی شہر کا ہر سنی آپ کی خدمات کو دیکھ کر متاثر ہوئے بغیر نہیں رہا۔ ہمیشہ آپ نے نوجوانوں میں انقلاب پیدا کیا۔ مفتی سلمان اظہری صاحب جہاں دین کی تعلیم سے طلباء کو روشناس کراتے ہیں، وہیں پر آپ نے قوم کی بے پناہ خدمات کو بھی اپنا فرض منصبی سمجھ کر انجام دیتے رہے ہیں۔ خصوصیت کے ساتھ ناموس رسالت اور قرآن کے خلاف بکواس کرنے والوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، اور ان کو گھٹنے ٹھیکنے پر مجبور کیا۔ ملعون کملیش تیواری نے نومبر 2015 میں لکھنؤ میں ایک پریس کانفرنس کے دوران حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ بیان دیا تھا۔ اس کے خلاف مفتی صاحب نے شہر ہبلی میں جم کر احتجاج کیا۔ سینکڑوں علماء، طلباء، حفاظ اور عوام اس احتجاج میں شریک تھی۔ الحمدللہ ملعون زمانہ چند دنوں پہلے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ ان دنوں ملعون و مردود شیطان کا چیلا نرسمہانند نے بھی نبی پاک کی شان میں گستاخی کی۔ مفتی سلمان اس کے بھی مقابلے میں بڑا چیلنج کیا اور دعوت مباہلہ دے دیا، لیکن حق و باطل کے درمیان فرق واضح ہو گیا۔ مردود زمانہ اپنی بات پر قائم نہ رہ سکا اور راہ فرار اختیار کر لی۔ آج الحمدللہ اس ملعون کو اچھی طرح سے لتاڑنے کی وجہ سے دنیا بھر کے سینکڑوں علماء کے کال میسیجز ان کو آ رہے ہیں۔ سب کے سب ناموس رسالت کی خاطر حضرت مفتی صاحب قبلہ کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور یہی حقانیت کی علامت ہے۔ ہبلی شہر میں اسلامک کورٹ یعنی دارالقضاء آپ نے قائم فرمایا، جس میں سینکڑوں مسائل کے حل بھی نکالے گئے۔ دیکھنے والوں کے بیان کے مطابق جب یہ مجلس قائم ہوتی تھی، لوگوں کے دلوں پر ایک الگ ہی کیفیت طاری ہوتی تھی۔ ساتھ ہی مفتی سلمان صاحب نے جامعہ ریاض الجنہ کا قیام بھی ہبلی شہر میں فرمایا، جو کہ آج بڑی شان و شوکت کے ساتھ کامیابی کے منازل طے کر رہا ہے۔ مفتی سلمان صاحب کو حضور تاج الشریعہ سے بیت الخلافت حاصل ہے۔ ساتھ ہی ہندوستان کے مشہور خانقاہ باررہ مطہرہ کالپی شریف سے بھی اجازت و خلافت حاصل ہے۔ مفتی سلمان صاحب ایک حساس اور تڑپتا ہوا دل رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ غریب بچوں کی تعلیم و تربیت میں رکاوٹ نہ آئے، جس کے لیے آپ نے الامان نامی ایک تنظیم قائم فرمائی ہے، جو غریب بچوں کی تعلیم و تربیت پر، غریب بیٹیوں کی شادی بیاہ اور غریبوں کی تجہیز و تکفین وغیرہ کا بندوبست اسی تنظیم کے ذریعے ہوتا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت مفتی سلمان صاحب کا سایہ دراز کرے، اور آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں، اور بیل بٹن کو بھی لازمی دبائیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے احباب تک لازمی شیئر کریں۔ السلام علیکم۔